بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان مبارک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ رمضان مبارک کی 25ویں افطار ٹرانسمیشن ہے جس میں آپ سب لوگوں کو ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں کروڑ ہا کروڑ نازل ہو رہی ہیں۔ وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے۔ وقت تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تلاوت کرنے پاک کے لیے دعوت دیتے ہیں قاری عثمان یوسف صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ قاری عثمان یوسف صاحب۔ اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین، اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین۔ لا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن حبیب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي، حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر
عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو آپ لوگوں کو چند سی تھوڑی سی کچھ باتیں ہوں گی جو بتانی ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 29ویں شب کو ہم لوگوں کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ اختتام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اعلان یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ چاند رات کو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا رات کو ٹھیک 10 بجے سے اور رات 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک انشاءاللہ یہ 4 گھنٹے ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ گزاریں گے گناہ سے بچنے کا ارادہ کرنے کے لیے. تو وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہوں حافظ عظیم رضا قادری صاحب کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ہم لوگ نعرہ لگاتے ہوتے ہیں نعرے کے لیے تیار ہو جائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو ہمارے اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر. بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. سبحان اللہ. سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے، بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان میں سب تو آلہ ہے، او مینوں ساری دنیا تا چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے. چوما
اسود تیرا مقدر. شہزاد صاحب آپ نے تو چھما ہے. اے حجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ جل جلالہ. بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. صلوات یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا گاؤں اللہ بے عرش مولا. کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے. او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نہ پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے. او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا. پلکاں نال چمتا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے. کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں. رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں. ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی. او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی. میرے رمل وچاں تے داد گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نوں مارا. قسموں نال بخشش منگا قسموں نال بخشش منگا قسموں نال بخشش منگا قسموں نال بخشش منگا قسموں نال بخشش منگا. مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. میں جب
جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی دھاری کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں پج پج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں اور رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹڈیاں چاواں ایک خواب سناوا 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 یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ. تو آج کا جو ہم لوگوں کا پارہ ہے وہ 27واں پارہ ہے اور افطار ٹرانسمیشن چل رہی ہے ہم لوگوں کی 25ویں اور اللہ رب العزت کی برکتیں رحمتیں کروڑ ہا کروڑ نازل ہو رہی ہیں ہم پہ. تو شروع کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے. بس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمان کا صرف ایک ہی گھر پایا اور ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا. بس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اور وہ تھا ہی ملامت کے قابل. اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چور چور کر دیتے تھے. اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا. بس نہ وہ کھڑے ہو سکے نہ بدلہ لے سکے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا. وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے. بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بس تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی رجوع کرو. یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف تنبیہ کرنے والا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ. بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اس طرح جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا یہ اس بات کی کہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ سب کے سرکش ہیں.
تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ میں نے جنات و انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ پس خرابی ہے منکروں اور ان کے اس دن جس کا وعدہ دیا جاتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی، اور بکھرے ہوئے سمندر کی۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے اور اپنی بیہودہ گواہی میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے، اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کرا دیے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب اور گوشت کی ریل پیل کر دیں گے۔ خواہش طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس کے سرور میں تو بیہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نوعمر غلام پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رہے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی ان کی عبادت کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں کہ یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ درواغہ ہیں؟ یا
کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کے سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تعاون سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوارہ کافر ہی ہے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ طے بادل ہے تو انہیں چھوڑ دیں، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے ان کے علاوہ اور عذاب بھی ہے، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہے۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھ نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹھہری راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس وہ 2 کمانوں کے مقدار فاصلے پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس کے پاس جنت مأوا ہے جبکہ سدرہ کو چھپا لیتی تھی اور چیز کو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور منات تیسرے پہلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور جہاں، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ فرشتوں کا زمانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ وہ اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہی گمان حق کے مقابلے میں کچھ کم نہیں دیتے۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑا نہیں گیا ہے۔ بس زندگانی دنیا کی اور کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم انتہا ہے۔ آپ کا رب اس کے بے خوف ہے، اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے
اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے اور وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے۔ جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، پس تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جس نے منہ موڑ لیا تھا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صفیوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر مسلمان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ اس کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جتلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نرم مادہ پیدا کیا ہے نطفہ سے، جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے کہ یہ اس کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور متفقہ شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو اس نے الٹ دیا، پھر اس پر چھپا دیا جو چھپایا۔ پس اے انسان، تو اپنے رب کی کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں، پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں۔ پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ پس اے اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا کہ اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً اس کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جب وہ ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن اس ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ پس اے نبی، تم نے اسے عرض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، نہ جھکی ہوئی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکال کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا تھا۔ پس اپنے رب سے دعا کی کہ بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی مینا سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا، دونوں پانی جمع ہو گئے، اور ہم نے اسے
تختیوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا۔ پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں؟ ہم نے ان پر تیز و تن مثل چلانے والی ہوا ایک پہم مخصوص منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا کر دے پٹکی تھی، گویا وہ جڑ سے کٹی ہوئی کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگیں، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمیں سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی نہیں، بلکہ وہ چھوٹے شیخی خور ہیں۔ اب سب جان لیں گے کہ کل کو کہ کون جھوٹا اور کون شیخی خور ہے۔ بے شک ہم نے ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، بس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں اگر خبردار کر دے کہ پانی اس میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی کہ جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کو پونچھیں کاٹ دیں، پس کیونکہ ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس ایسے ہوں گے جیسے بار بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ پس کیا ہے کہ کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی بھیجی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے۔ انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم نے اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں بھی شک و شبہ اور جھگڑا کیا، اور لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا۔ پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو، اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب کی غارت کر دیا۔ پس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و واعظ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والا آئے؟ انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں۔
جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے جسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم نے تم جیسوں بہتریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پس کوئی نصیحت لینے والا نہیں، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامو اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، علم اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس نے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدے کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے تر و تازہ رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی، اور جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھینس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو بخنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھکری کی طرح ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے میں پیدا کیا۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب دونوں مشرقوں اور مغربوں کا۔ تو اے جنوں انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک آڑ ہے کہ اس سے بھر نہیں سکتے۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں وہ اور جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہی ہے۔ پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو سب فنا ہو جانے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات اور عزت والی باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمانوں اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہ، عن قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھوئیں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان کو کسی
جن سے اس کے گناہوں پر کی پرسش نہ کی جائے گی۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ گار صرف خلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدیم پکڑ لیے جائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔ ان کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان شکر۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وہ ڈرا دو جتنے ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ جتنی جنتی ایسی فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جس کے استراء گزار ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گے۔ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں۔ پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں۔ بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرو گے؟ ان میں سے نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوڑی رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والی ہیں۔ پس تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سب مسندوں اور عمدہ فرشتوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت والا جلال والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوں گی۔ جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پر گندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ پس داہنے ہاتھ والے سے کیسے ہیں داہنے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کا کیا حال ہے کہ بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگ والے ہیں وہ تو آگ والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختیوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے، آن جوڑے اور جنگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے
پر ہو، جس نے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فتور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہو۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، اور نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، صرف اسلام ہی اسلام کی آواز ہوگی۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، داہنے ہاتھ والے وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں، اور نہ بے تہ کلیوں، اور لمبے لمبے سایوں، اور بہتے ہوئے پانیوں، اور بکثرت پھولوں میں، اور جو نہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشتوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، محبت والیاں، اور ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہم جمع غفیر سے انگلیوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت سے پچھلوں میں سے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ راحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازاں میں پلے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں میں اصرار کرتے ہیں، اور کہتے تھے کہ کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھ کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے پچھلے ہیں، ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت۔ پھر تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت، اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ قیامت کے دن ان کا مہمانی یہ ہے، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیا باور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ تم منی کے ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو؟ کیا پیدا کرنے والے ہی ہم ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو معین کر دیا، اور ہم ہی اس کے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا تمہاری جگہ تم جیسے پیدا کر دیے، اور تمہیں نئے سرے سے علم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو؟ تمہیں بایقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو، یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں، اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے رہ جاؤ گے۔ کیا کہ ہم پر طاعون ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم سے اتارا ہو، یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے، یا ہم نے اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس سے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے سے چیز بنایا ہے۔ بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، اور جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے
اترا ہوا ہے۔ کیا تم اسی بات کو سرسرائی اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرتے؟ بس جب کہ روح نرخے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بے نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو لوٹاؤ۔ پس جو کوئی بارگاہ عالیہ سے قریب کیا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں اور آرام والی جنتیں ہیں، اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے، تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانے والا۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کرتا رہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور نسبت باحکمت ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے، وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے اور آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمہارے کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں میں بھیدوں کو پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو ایمان لائے وہ خیرات کریں، انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو تم میں سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی وراثت کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے اور دوسروں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہت بڑے درجے کے ہیں، جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیا۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے؟ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں اور دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس دن منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہیں نور سے
کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو، پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور وہ انتظار ہی میں رہے، شک و شبہ کرتے رہے اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں میں دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے، وہ بڑا بھنکا ہے۔ اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرف نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہوں گے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی تمہارے کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھا معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگانی محض دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان زمین کی وسعت کے برابر ہے، یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اتر جاؤ، اور اتارنے والی شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں۔ سنو، وہ جو بھی منہ پھیرے اللہ سے بے نیاز اور سروساز حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور اس کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے اور لوگوں کے لیے اور بہت سے فائدہ ہیں، اور اس لیے بھی اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو
ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہوئے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ یہاں رہبانیت ترک دینا تو ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے سوا انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان تھے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا اور جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دے اور اللہ ہے ہی بڑا فضل والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔